بس میرے دل میں تیری محبت رہے، بس میرے دل میں تیری محبت رہے، زندگی میری پابند سنت رہے۔ شاید اردو سمجھ رہے ہیں، آپ بنگالی لوگ بیٹھے ہیں اور یا افغانی بیٹھے ہیں یا افریقن بیٹھے ہیں۔ ارے میرے پیارو، یہ دعائیہ کلمات ہیں، آپ تو آمین کہہ ہی نہیں رہے۔ زندگی میری پابند سنت رہے، بس میرے دل میں تیری محبت رہے، سامنے ایسا خوف قیامت رہے، سامنے ایسا خوف قیامت رہے، سب گناہوں سے میری حفاظت رہے، سامنے ایسا خوف قیامت رہے، سب گناہوں سے میری حفاظت رہے۔ آمین یا رب۔ میں جہاں بھی رہوں، جس فضا میں رہوں، میں جہاں بھی رہوں، جس فضا میں رہوں، میرا تقویٰ ہمیشہ میں جہاں بھی رہوں، جس فضا میں جہاں بھی رہوں، جس فضا میں رہوں، میرا تقویٰ ہمیشہ سلامت رہے۔ میں جہاں بھی رہوں، جس فضا میں رہوں، میں جہاں بھی رہوں، میں جہاں بھی رہوں، جس فضا میں رہوں، میرا تقویٰ ہمیشہ سلامت رہے، اور ساری دنیا ہی سے مجھ کو نفرت رہے، ساری دنیا ہی سے مجھ کو نفرت رہے، بس تیرے نام کی دل میں الفت رہے، بس تیرے نام کی دل میں الفت رہے۔ آمین یا رب العالمین۔ اللہ مولا 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 مولا، یہ دعائیں ہم سب کے حق میں۔ یا اللہ، ہم آپ کی طرف چل رہے ہیں، کوششوں میں لگے ہیں، جدوجہد میں لگے ہیں، ٹوٹی پھوٹی اپنی کوشش کر رہے ہیں۔ اللہ جذب فرما کر ہمیں اپنا بنا لو۔ اللہ ساری دنیا ہی سے مجھ کو نفرت، اگر یہ بات دل میں آ جائے تو بے شمار گناہوں کی جڑ ہماری خالص دنیا کی محبت ہے۔ نہ جاہ چاہیے، نہ مال چاہیے، نہ منصب چاہیے، نہ عہدے چاہیے، نہ شہرتیں چاہیے، نہ بڑے 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 بڑے
اشتہارات چاہیے، نہ استقبال چاہیے، نہ گاڑیاں چاہیے. اللہ لا الہ الا اللہ. ساری دنیا ہی سے مجھ کو نفرت رہے، ساری دنیا ہی سے مجھ کو نفرت رہے، بس تیرے نام کی دل میں لذت رہے، میرے دل میں تیرا درد الفت رہے، میرے دل میں تیرا درد الفت رہے، میری دنیا ہے الفت سلامت رہے، میری دنیا ہے الفت سلامت رہے، میرے دل میں تیرا درد الفت رہے، آمین. میرے دل میں تیرا درد الفت رہے، میری دنیا الفت سلامت رہے، اور عاشقوں میں میرا نام لکھ جائے گا، عاشقوں میں میرا نام لکھ جائے گا، اپنے اعمال پر گر ندامت رہے، اپنے اعمال پر گر ندامت رہے. اللہ تیری مرضی پہ ہو، تیری مرضی پہ ہر آرزو فدا، تیری مرضی پہ ہر آرزو ہو فدا، تیری مرضی پہ ہر آرزو ہو فدا، در دل میں بھی اس کی نعش، تیری مرضی پہ ہر آرزو ہو فدا. ہائے ہائے کیسا مقام عشق ہے، تیری مرضی پہ ہر آرزو ہو فدا، اور دل میں بھی اس کی نصرت رہے، اور دل میں بھی اس کی نصرت رہے، میر بس دل میں درد محبت رہے، میر بس دل میں درد محبت رہے، میری دنیا الفت سلامت رہے، میری دنیا الفت سلامت رہے، اور روز شب قلب اختر کی ہے یہ دعا، روز و شب قلب اختر کی ہے یہ دعا، میرے مولا میری استقامت رہے، آمین یا رب، آمین. اللہ
روز و شب قلب اختر کی ہے یہ دعا، روز و شب قلب اختر کی ہے یہ دعا، میرے مولا میری استقامت رہے، میرے مولا میری استقامت رہے، بس میرے دل میں تیری محبت رہے، زندگی میری پابند سنت رہے، اور سامنے خوف قیامت رہے۔ گناہوں سے حفاظت کا نسخہ ہے۔ بہت سے لوگ پوچھتے ہیں میرے عزیزوں جن گناہوں پہ جو وعیدیں آئی ہے، علماء سے پوچھو، مسجد کے اماموں سے پوچھو، اپنے مشائخ سے پوچھو، جاننے والوں سے پوچھو کہ ان گناہوں پہ کیا وعیدیں آئی ہے۔ اگر آپ واقعی طالب ہیں اور سوال کر رہے ہیں کہ واقعی میں گناہوں سے بچنا چاہتا ہوں، تو نگاہ کے گناہ پر، زبان کے گناہ پر، دل میں گندے خیالات پکانے کے گناہ پر، کسی کو ستانے اور پڑوسی کو ستانے کے گناہ پر، والدین کی نافرمانی کے گناہ پر، داڑھی کٹانے کے گناہ پر، فلمیں دیکھنے کے گناہ پر کیا وعیدیں آئی ہے۔ ہاں، یہ والا خوف ہے اصل خوف کہ گناہوں سے آدمی دور رہے۔ سامنے سا خوف جب خوف قیامت سامنے ہوگا اور رات کی اندھیریوں میں تنہائیوں میں جا کر موبائل فون کو کھولے گا اور اسے پتا ہوگا کل قیامت کے دن اللہ پوچھیں گے اے 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 نافرمان و باغی میرے بندے، یہ نگاہ میں نے کہیں کے لیے دی تھی، یہ ہاتھ کہیں کے لیے دیا تھا، یہ زبان و دل کہیں کے لیے دیا تھا، کیا بسایا تھا ان میں۔ ہاں میرے بھائی، چٹ لیٹا ہوا ہوتا ہے مردہ۔ ہاں ابھی اس خون میں سکھایا ہوا ہے۔ کل میں نے سوچا تھا کہ چھوٹا سا بیان بھیجوں، موقع نہیں مل پایا۔ حضرت پچھلے ہفتے ساتھی تھا، پوچھ رہا تھا مجلس ہوگی، آنے والا تھا نہیں آ سکا، بیچارہ بڑی تمنا میں تھا مجلس کب ہوگی، مگر اسی ہفتے میں فلاں دن نماز کے لیے جا رہا تھا، جاتے ہوئے راستے میں سینے میں کچھ محسوس ہوا، مسجد پہنچا اور مسجد گیا تھا کہ وہی نماز کے اندر یا مسجد سے آنے کے بعد بس چلتا بن گیا اور اس ہفتے میں وہ مجلس میں شریک نہیں ہو سکا۔ اس میں میں سکھایا تھا میرے عزیزوں، گناہ سوچ سمجھ کے کرو، اللہ کو ناراض کرنا ہے سوچ سمجھ کے کرو۔ ایک جوان کو میں نے پچھلے ہفتے ہی اس کے خط کا جواب دیتے ہوئے میں نے لکھا، میں میسج کیا، زبانی میسج بھیجا، میرے پیارے جوان بس ایک جملہ تیرے لیے کہتا ہوں، جب صبح کو اٹھ کر 9 بجے نماز قضا کر کے اور کبھی پڑھی کبھی نہیں پڑھی، جب تم موٹر سائیکل پر اپنی گاڑی میں بیٹھ کے چل رہے ہوتے ہو، تھوڑا سا خیال کر لیا کرو جس کام پر بزنس میں کے لیے جا رہے ہو، جہاں اپنی بچیوں کی شادیاں کرنے جا رہے ہو، جس بزنس کو چلانے جا رہے ہو، جس اسکول کالج میں پڑھنے جا رہے ہو، جس مدرسے میں سبق لینے جا رہے ہو، جس کام کو بھی کرنے کے لیے جا رہے ہو، اسی اللہ کے قبضے میں ہے جس کو ساری رات فلمیں دیکھ دیکھ کے ناراض کیا ہے، اسی اللہ کے قبضے میں ہے جس کو صبح کو اٹھ کر سر بھی نہیں جھکایا اور جس کے سامنے سجدہ بھی نہیں کیا، اس کے عذاب و عقاب اور اس کی ناراضگی اور لعنتوں کی فضاؤں میں تم بازاروں میں گھوم رہے ہو اور جوان بچیوں کی شادیوں کے جوڑے تلاش کرتے پھر رہے ہو اور مقدمے کی کوٹ کچہریوں سے نجات چاہتے ہو، نجات ملے گی؟ جواب آیا حضرت ایسے تو مجھے آج تک کسی نے سمجھایا نہیں تھا، میرا تو دل چڑ گیا آپ کی اس بات سے، یہ تو پہلے کبھی زندگی نے سوچا بھی نہیں تھا۔ صبح ہی اٹھ کے جاؤں گا، جس اللہ کے قبضے میں سارے معاملات ہیں جو میں کرنے چل رہا ہوں، اسی کو ناراض کر کے صبح کو، اسی کو رات بھر فلمیں دیکھ دیکھ کے اسی کا لعنتوں کا مستحق بن کر میں چلا ہوں، اب مجھے سکسیس اور کامیابی ملے گی، خوشیاں ملے گی؟ اللہ سامنے سا خوف قیامت رہے، سب گناہوں سے میری حفاظت رہے، اور میں جہاں بھی رہوں
کبھی خلوتوں میں ہوتے ہیں ہم، کبھی جلوتوں میں ہوتے ہیں، کبھی موبائل فون کرنا ہاتھوں میں ہوتا ہے، کبھی جہازوں کی فضاؤں میں ہوتے ہیں، کبھی شادی ہالوں میں ہوتے ہیں، کبھی بقرعید میں اپنے گھروں میں جہاں بے پردہ حسین نوجوان عورتیں جی نئے لباسوں کی شکل میں ہماری طرف ہوتی ہے، کبھی یوٹیوب کھولے ہوئے خبریں دیکھتے ہوئے ہوتے ہیں، وہاں سے نئی نئی شکلیں آتی ہے۔ میں جہاں بھی رہوں جس فضا میں رہوں، میرا تقویٰ ہمیشہ سلامت رہے، میرا تقویٰ ہمیشہ سلامت رہے۔ اللہ، چلو بھائی بہت سی باتیں اللہ کی توفیق سے میں نے عرض کر دی۔ حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کا جی کچھ کلام لی، سنا لیا، دل پر بڑا اثر ہوتا ہے۔ اللہ نے ایسی عجیب تاثیر رکھی ہے، کیونکہ حضرت کے اشعار شعر و شاعری کے اس طرح مرتب کیے ہوئے نہیں ہیں۔ رات کی تنہائیوں میں اللہ کی یاد، یہ اللہ کی محبت جوش مارتی تھی دل میں، اور اس وقت یہ اشعار موضوع ہوتے تھے۔ اسی لیے حضرت نے فرما رکھا اپنے اشعار کے بارے میں کہ میری شاعری بس میرا دل درد دل ہے، تم اصلاح کی اس میں کوشش نہ کرنا، کہاں لغت پا سکے گی، کہاں اس کو تمہاری جی میری شاعری بس میرا دل درد دل ہے، لغت پا سکے گی اسے کیا تمہاری، تم اصلاح کی اس میں کوشش نہ کرنا، یہ ہے داستان درد دل کی ہماری۔ یہ اللہ کے خاص عشاق اور محبوب، اور یہ سب میں نے اشعار کی ان کی شرح کر رکھی ہے۔ 1500 صفحات میں ہے، 1500 صفحات میں فیضان محبت، شرح عرفان محبت، شرح فیضان محبت۔ کبھی کبھی مجھ کو کوئی پوچھ لیتا ہے کیا کام کرتے ہو، کبھی مسلم غیر مسلم بھی پوچھ لیتے ہیں، کبھی آفسوں میں کوئی پوچھ لیتے ہیں۔ میں نے کہا میرا کام ہے جی عرفان محبت، شرح فیضان محبت لکھ کر اللہ کی محبت دنیا بھر میں پھیلانا دیتا ہوں۔ محبت ہی محبت ہے، محبت پھیلاتا ہوں، اور اسی کے لیے میری زندگی ہے، اور اسی پر میں نے 1500 صفحے کی کتاب لکھی ہے۔ ہاں لوگ آج کل نفرتوں میں بہت زیادہ چل رہے ہیں، اس لیے ہمیں ضرورت ہے کہ ایسے پیغام خوب سے خوب نشر ہو جہاں محبت ہی محبت ہے۔ عرفان محبت پی ڈی ایف موجود ہے، چھپی ہوئی نہیں ہے، انشاءاللہ آئے گا وہ وقت بھی جب چھپنے کی شکل میں اور شکل و صورت میں بھی آپ یہاں اس کو انشاءاللہ دیکھیں گے۔ ویسے تو بہت طویل تھی وہ، لیکن حضرت نے فرمایا اتنی لمبی شرح کون پڑھے گا، کم از کم 6-7 ہزار صفحات پر مشتمل ہے، مگر ہم نے اس کو شارٹ اور مختصر کر کے چھپا لیا ہے۔ بہرحال اصل اللہ کی بارگاہ میں قبولیت ہے، مفید اور نافع ہو جو۔ ہاں یوں تو ترمذی شریف میں لکھا ہوا ہے کہ اذا جلس الرجل جلس الیہ الناس، جب لوگ مجلس لگاتے ہیں تو مجلس میں بہت سے لوگ ساتھ میں بیٹھ ہی جاتے ہیں، لیکن صاحب السنہ اذا مات احیا اللہ فکرہ، پہچان مقبولیت کی یہ ہے، مقبولیت اور متبع سنت اور شریعت ہونے کی پہچان یہ ہے جب وہ بندہ مر جاتا ہے اللہ اس کے ذکر کو زندہ کر دیتے ہیں، زندہ کر دیتے ہیں، پہچان ہوتی ہے۔ بزرگان دین کا فیض پتہ نہیں کیا اللہ کا راز ہے، کیا راز ہے زندگی کے اخیری لمحات میں اور موت کے بعد زیادہ پھیلتا ہے، پتہ نہیں کیا راز ہے۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا کا دیکھ لو، مفتی محمود حسن گنگوہی کا دیکھ لو، حضرت شاہ جلال آبادی کا دیکھ لو، ہمارے حضرت والا شاہ کی مختار صاحب کا دیکھ لو، حضرت شاہ ہتھوری کا دیکھ لو، انتقال کے بعد عجیب چاروں طرف ان کی بہاریں چل جاتی ہے۔ ہاں یہ سب سے بڑے سمجھدار انسان ہوتے ہیں دنیا میں جینے والوں میں سب سے بڑے ہوشیار ہیں تو دوست اللہ والے، وہ مر گئے لیکن مر کر بھی مرے نہیں، وہ مر گئے مر کر بھی مرے نہیں۔ ماں موت اور ظلم، ماں موت اور ظلم خلق مثلک۔ ایک موقع پر شیخ الاسلام حضرت مفتی تقی عثمانی تشریف لائے، بندہ بھی حاضر تھا، حضرت والا کی خانقاہ میں انتقال کے بعد کا وقت تھا، حضرت مولانا مظہر صاحب کی تعزیت کر رہے تھے، تعزیت کرتے ہوئے میں بھی سامنے بیٹھا تھا، حضرت یہاں تھے اور حضرت مولانا مظہر صاحب تھے، مجھے بلوا لیا کہ آپ جلدی آ جانا۔ بہرحال تو یہ فرمایا ما مات رجل خلق مثلک، کیا مانا اے مولانا مظہر آپ جیسے نیک عالم تقوی کی راہوں پہ چلنے والے، لوگوں کو دین کی طرف بلانے والے، ایسے مخلصین، ایسے نیک لوگ، ایسے علماء جس مرنے والے نے چھوڑے ہوں تو یہ کہنا صحیح نہیں ہے کہ وہ مرنے والا مر گئے۔
گویا کہ وہ زندہ ہے اور باقی زندہ ہوں گے. کیوں؟ قیامت تک ان کا فیض جو جاری رہتا ہے. مجھ سے آپ سیکھ رہے ہیں، آپ سے کتنے سیکھ رہے ہیں، اور کہاں کہاں کن کن سے لاکھوں سیکھ رہے ہیں. اسی طرح نسل در نسل نسل در نسل چلے گا تو ایک انسان مٹی کے ٹھیکرے کماتا ہے، مر جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، کوئی سے پوچھنے والا نہیں ہوتا، گیا ختم ہو گیا. 10-20 دن میں ایک تھوڑا ہائے ہوتا کر لیا، اس کی میراث تقسیم ہو گئی، کوئی اس سے پرسان حال نہیں. یہ اللہ کا بندہ ہے. یہ ایسا بندہ بھی. اے دوستو عقل کے ناخن دو، زندگی ایک بار ملی ہے، بار بار نہیں ملے گی. جس دن ملک الموت نے آ کے دستک دے دی چلو، ہاں زندگی بار بار نہیں ملے گی. ہم اس دنیا میں کھو گئے ہیں، کھو گئے اور کھپ گئے ہیں، کھپ گئے ہیں. 60 سال گزر گئے، 70 سال آج بھی اسی طرح دنیا کے پیچھے ہے. میرے پیارے کب وقت ملے گا آخرت کی تیاری کا؟ دین سیکھ، قرآن شریف پڑھنا نہیں آتا سیکھ، امام صاحب کے پاس جا اور وہ ٹیوشن پڑھائیں، ان کو پیسہ دے. پیسہ اپنے بچوں کو ہندی انگریزی پڑھانے کے لیے پیسہ دیتا ہے، اسے کیوں نہیں پیسہ دینا چاہتا؟ قرآن سیکھ کہ مجھے صحیح قرآن آئے. اگر تم بوڑھے ہو چکے ہو، عمر ایسی ہو گئی ہے اور اب تمہارے حروف صحیح نہیں ہوتے، اللہ کے یہاں معذور ہو، لیکن اگر صحیح پڑھ سکتے ہو، صحیح کر سکتے ہو، سیکھو تاکہ صحیح نماز پڑھ سکو، صحیح قرآن پڑھ سکو. بہرحال تو میں نے شروع میں عرض کیا تھا اشتات و متفرقات، یہاں بیٹھ کر متفرق باتیں اللہ تعالیٰ بلواتے ہیں. کوئی کسی کے نفع کی، کوئی کسی کے مطلب کی ہوتی ہے. اللہ عز و جل ہم سب کو تقوی والی حیات نصیب فرمائے. چند منٹ دعا مانگ لو، اس کے بعد 15 پہ اذان ہو جائے گی اور 5:30 انشاءاللہ